ARY 92 نیوز اور بول اور مختلف چینلز پر اپنی دینی و ملی خدمات سر انجام دینے والی شخصیت محترم جناب مفتی پروفیسر ارشاد حسین سعیدی صاحب آج ہمارے درمیان ہیں اور ہم سے خطاب فرمائیں گے۔ اسسٹنٹ پروفیسر گرین انٹرنیشنل یونیورسٹی پاکستان، آپ سے انتہائی ادب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور ہمارے قلوب و اذہان کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے مستفید کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ بس اسی سیٹنگ پہ والیوم تھوڑا بڑھاتے ہیں، باقی ٹھیک ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، محمد رسول الله، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ حمد و صلات کے بعد لائق سر تعظیم ولی کرام علماء ذی وقار، مہمانان گرامی، منتظمین محفل، حاضرین و سامعین، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل و کرم ہے جس کے صدقے سے ہم سب یہاں بیسا کلام میں بیسا ویلفیئر سوسائٹی اور تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام آج کی اس بابرکت، پر رونق اور وجد آفرین محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حاضر ہیں۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی یہ تمام انتظام و انصرام اور ہم سب کی حاضری اور شرکت اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ویلفیئر سوسائٹی کی جو ایگزیکٹو کمیٹی ہے اس کو اور ان کے ساتھ تمام معاونین اور منتظمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے آقا علیہ السلام کے ذکر خیر کی اس محفل کو سجایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں کو سجائے اور دنیا اور آخرت میں انہیں اپنی طرف سے رضا اور انعام نصیب فرمائے۔ خاص طور پر جو صدارت فرما رہے ہیں محترم نمبردار راجہ محمد لطیف صاحب، محترم راجہ اصغر علی صاحب،
جو سرپرست ہیں بیسا ویلفیئر سوسائٹی کے ایگزیکٹو کمیٹی کے، اور ان کے علاوہ علماء کرام میں ہمارے بھائی محترم علامہ شاہد الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، علامہ حافظ سہیل صاحب، علامہ قاری ندیم اویسی صاحب، اور محترم صوفی راجہ محمد اظہر نقشبندی صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام علماء کرام کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اور موقع کی مناسبت سے جو چند کلمات عرض کرتا ہوں، اس سے قبل میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام آپ نے جتنے پروجیکٹس شروع کیے، اور یہ صدقہ جاریہ بھی ہے، خدمت خلق بھی ہے، اور یہ ہمارے ایمان کا تقاضا بھی ہے اور ہمارے شعور کا تقاضا بھی ہے کہ ہم جہاں رہتے ہیں وہاں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، اس کے مطابق مل جل کر کام کرنے والے بنیں، اور علاقہ کے لوگوں کو سہولت وہاں پہنچانے کے لیے جس طرح یہ جنازہ گاہ تعمیر کی گئی، جس طرح جس جذبے کے ساتھ مسجد کی تعمیر جاری ہے، اسی طرح اللہ تعالی ہمیں دین کے فروغ میں اور اپنی مخلوق کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند کلمات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، امید ہے آپ پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں گے۔ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یہ جو نام مبارک ہے محمد، اللہ نے ایسا نام رکھا ہے مصطفیٰ کا کہ ایک بار نام لیتے ہیں تو دو بار ہونٹ ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ محمد نام ایسا ہے کہ حضور کا نام لیں تو لب ایک دوسرے کو چوم لیتے ہیں۔ یہ نام یوں تو آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے رکھا، لیکن اگر اس کے معنی پر، اس کے اسرار اور معارف پر غور کریں تو لگتا یہ ہے کہ یہ نام رکھا نہیں گیا، یہ نام رکھوایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلوں کو کیسے تکمیل پذیر فرماتا ہے، یہ اسی کی شان قدرت ہے، اسی کی شان خالقیت ہے۔ اس نے فرمایا کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ فرما لیتا ہے تو بس وہ اسے کہتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے۔ لہذا اسے نہ تو کوئی فیصلوں اور مشاورت کی ضرورت تھی، نہ کسی اور تکلف کی ضرورت تھی۔ اسے اپنے محبوب کا جیسا نام پسند تھا، اس نے ویسا ہی نام منتخب فرمایا اور ویسا ہی نام رکھوا دیا۔ تو یہ نام مبارک، اس کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے اس کے چند نکات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کے نام مبارک کے اندر معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، او الذی یحمد حمدا کثیرا، او الذی یحمد مرۃ بعد مرۃ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کو کہا جاتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس ہستی کو کہا جاتا ہے جن کی بار بار حمد کی جائے، جن کی حمد پر حمد ہو، جن کی کثرت سے حمد ہو۔ اور حمد کا معنی ہے تعریف، یعنی جس کی بار بار تعریف ہو، تعریف کے بعد پھر تعریف ہو، اور تعریف کرتے کرتے دل نہ بھرے، جی چاہے ان کی تو اور تعریف ہو۔ انہیں کہتے ہیں محمد۔
تو جن کی تعریف کی جائے، بار بار جن کی تعریف کرنے کو دل کرے، جن کی کثرت سے تعریف ہو، ان کا نام مبارک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے کثرت حمد کا، مبالغہ حمد کا، صرف تعریف نہیں، بے بہا تعریف مصطفیٰ کے لیے، صرف حمد نہیں، کثیر حمد مصطفیٰ کے لیے، بے بہا تعریف اور بے شمار حمد مصطفیٰ کے لیے۔ اب ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، بڑا دلچسپ ہے، وہاں سے آگے بات کی تمہید بناتے ہیں۔ کفار مکہ نے جب آقا علیہ السلام کی دعوت کا انکار کر دیا، مخالفت اور دشمنی شروع کر دی، وہ اپنے آپ کو کہتے تھے عرب، باقی ساری دنیا کو کہتے ہیں عجم، اور عجمی کا معنی ہے گونگا، اور عرب اور عربی کا معنی ہے جسے بولنے پر قدرت حاصل ہو، جو قادر الکلام ہو، جسے فصاحت اور بلاغت ہو، جس کے پاس الفاظ ہوں، وکیبلری ہو، اسلوب ہوں، فصاحت اور بلاغت ہو، اسے کہتے ہیں عرب یا عربی، اور عجمی اس کے مقابلے میں کہتے ہیں گونگا۔ تو وہ آپ کو، مجھے، سب کو کہتے ہیں عجمی، اور اپنے آپ کو کہتے ہیں عرب۔ کیوں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جتنا ہمیں بولنا آتا ہے، روئے زمین پر کسی کو بولنا نہیں آتا، بلکہ ان لوگوں کو تو زبان دی گئی ہے صرف دال روٹی مانگنے اور طلب کرنے کے لیے، اصل بولنا کیا ہے یہ تو ہمیں آتا ہے۔ اور یہ عربی کی شان بھی ہے، یہ عربی زبان کی شان ہے، اس میں اتنی فصاحت ہے، بلاغت ہے، اتنی گہرائی ہے، گہرائی ہے، وسعت ہے، جامعیت ہے، ایک لفظ کے سینکڑوں معنی اور ایک بات کو کرنے کے لیے سینکڑوں اسلوب۔ یہ عربی زبان ہی کی شان ہے کہ اللہ نے اپنے کلام کو اس زبان میں نازل فرمایا۔ تو یہ عربی زبان کی شان تو ہے، یہ تو مسلم ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ آقا علیہ السلام کی مخالفت شروع کر دی، اپنی زبان کو بنیاد بنا کر ایسے ایسے لفظ لکھنے لگے، شعر لکھنے لگے، قصیدے لکھنے لگے، نثر لکھنے لگے، تنقید کرنے لگے، معذاللہ برا بھلا کہنے لگے۔ اب صحابہ کرام کو بات پتہ چلتی تھی، کیونکہ اگر کسی گاؤں کے اندر اگر 5-10 شاعر رہتے ہوں تو آپ اندازہ کر لیں بھی وہ مقابلہ کیسے چلتا ہوگا۔ تو وہ تو عرب ہیں، ہر کوئی صاحب زبان تھا، تو وہ آقا علیہ السلام کی معذاللہ تنقید میں کئی طرح کی باتیں کرنے لگے۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا، حضور کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کافر آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسے ایسے لفظ بیان کرتے ہیں، زمین اور آسمان کے غلابے دلا کر آپ کی تنقید کرتے ہیں۔ اور اب تو انہوں نے انتہا کر دی ہے، اب انہوں نے آپ کا نام ہی تبدیل کر دیا۔ وہ ایک دن سارے مخالف سر جوڑ کے بیٹھے، انہوں نے کہا بھی ایک بات بتاؤ، ہم ان کو کہتے تو ہیں برا بھلا، لیکن جب برا بھلا کہنے لگتے ہیں تو اس مصرے کے اندر، اس لائن کے اندر، اس جملے کے اندر نام تو اس کا استعمال کرنا ہے نا جس کو برا کہنا ہے، اس نام تو اس کا بھی لینا ہے جس کو گالی دینی ہے، جس کو گالی دینی ہے، برا بھلا کہنا ہے، نام تو لینا ہے۔ تو انہوں نے کہا بھی نام ہم لیتے ہیں، نام ہے محمد۔ محمد کا معنی کیا ہے؟ وہ جو قابل حمد ہو، وہ جو قابل تعریف ہو، وہ جو تعریف والا ہو، وہ جو تعریف پر تعریف کا مستحق ہو، وہ جو تعریف میں استحقاق رکھتا ہو، جس کی شان ہے کہ تعریف کی جائے، جس کا مقام ہو کہ تعریف کی جائے، جس کی عظمت ہو کہ تعریف کی جائے، جس کا حسن و جمال ہو کہ اس کی تعریف کی جائے۔ تو نام ہے وہ جو قابل تعریف ہو، اور ہم نے کہنا ہے برا بھلا، تو ہم نام استعمال کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پھر کہتے ہیں معذاللہ ایسے ہیں اور معذاللہ ایسے ہیں اور معذاللہ ایسے ہیں۔ تو انہوں نے کہا بھی دیانتداری کا تقاضا یہ ہے، یا تو یہ نام لینا چھوڑ دو یا پھر برا بھلا کہنا چھوڑ دو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نام لے محمد، جس کا معنی ہے اللہ سی محمد حمد بعد حمد، وہ جو قابل تعریف ہو،
اور قابل تعریف اپنی زبان سے کہہ کر پھر ہم کہیں برا بھلا، تو یا تو انہیں قابل تعریف نہ کہو یا برا بھلا نہ کہو، لہذا یا تو نام بدل دو یا پھر دشمنی اور مخالفت چھوڑ دو۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو دیانتداری کا تقاضا ہے، یا تو ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ کہو یا برا بھلا نہ کہو۔ یہ تو اپنی ہی بات کی نفی ہو گئی، اپنی بات میں تضاد ہو گیا کہ کہنا ہے کہ برا ہے اور کہنا ہے کہ محمد ہے، معذرت۔ تو انہوں نے کہا پھر کیا کریں، دشمنی چھوڑیں یا تنقید چھوڑیں؟ انہوں نے کہا دشمنی تو ہم چھوڑ نہیں سکتے، کلمہ جو نہیں پڑھنا۔ تو انہوں نے کہا پھر ہم ان کی چونکہ حمد نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں مذمت، معذرت، ذم اور مذمت۔ تو ہم کرتے ہیں ذم، حمد نہیں کرتے، حمد کو مانتے نہیں، ہم ذم کو مانتے، ہمارا اعتقاد اور نظریہ ہے ذم کا۔ تو ہم آج کے بعد نام بدل لیتے ہیں ذم، جیسے حمد سے بنتا ہے محمد، ایسے ذم سے بنتا ہے مذمم۔ تو ہم آج کے بعد جو بھی شعر کہیں گے ان کے بارے میں ہم اس میں لفظ استعمال کریں گے مذمم۔ جب بھی کوئی نثر میں کچھ کہیں گے، برا بھلا کہنا ہوگا، ہم کہیں گے مذمم۔ تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مذمم ایسے ہیں، مذمم ایسے ہیں، مذمم ایسے ہیں۔ صحابہ آ گئے، یا رسول اللہ یہ تو حد ہو گئی، انہوں نے نام ہی تبدیل کر لیا، نام بگاڑ لیا، معاذ اللہ۔ میرے آقا نے یہ بات سنی اور مصطفیٰ مسکرا پڑے، میرے آقا مسکرا پڑے۔ میرے آقا نے فرمایا دیکھو میرے رب نے کیسے مجھے ان کے شر سے نکال دیا ہے۔ اب وہ شعر کہیں گے اور برا بھلا کہیں گے، نام لیں گے مذمم کا، وہ گالی دیں گے کسی مذمم کو، وہ برا بھلا کہیں گے کسی مذمم کو، وہ تانا دیں گے کسی مذمم کو، وہ تانا زنی کریں گے کسی مذمم پر۔ لیکن میں تو مذمم نہیں، مجھے تو رب نے محمد بنا کر بھیجا ہے۔ اب وہ جسے برا بھلا کہہ رہے ہیں، چاہے وہ تلاش کریں ان کا مذمم کون ہے، میں ان کا مذمم نہیں، میں تو رب کا محمد بنا کر بھیجا گیا۔ اسلام کے نام مبارک کی اس تاثیر، نام مبارک کی اس شان کو دیکھیے۔ کافروں کے پاس دو ہی رستے رہ گئے، یا تو مصطفیٰ کی حمد کو مانے یا پھر نام نہ مانے۔ اللہ نے فرمایا حبیب تیرا نام ایسا رکھ کے بھیج رہا ہوں کہ جو بھی تجھے محمد کہے گا اسے تیری حمد کرنی پڑے گی، جو بھی تجھے محمد کہے گا اسے تیری تعریف کرنی پڑے گی، جو بھی تجھے محمد کہے گا، محمد مانے گا، اسے اس پر لازم ہے وہ تیری تعریف کرے، تیری نعت پڑھے، تیری حمد و ثنا کرے، تیری شان بیان کرے، تیرے فضائل کو بیان کرے، تیرے سامنے سر جھکائے، تیری عظمت کے سامنے سر جھکائے، تیرے شان اور مقام کے سامنے سر جھکائے۔ تو پتہ کیا چلا، ارے اللہ نے مصطفیٰ کو ایسا نام عطا فرما کے بھیجا ہے کہ جو مصطفیٰ کا کلمہ پڑھے اور کہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس پر لازم ہے کہ کلمہ میں محمد کہا تو مصطفیٰ کی تعریفیں کیا۔ اب یہ نہ کہنا یعنی اب اہل ایمان کے لیے لازم ہو گیا ہے کہ اگر وہ کلمہ میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو جب کہا محمد تو پتہ چلا پھر عیب نہیں، جب محمد کہا تو بے عیب ماننا ہے، پھر محمد ہیں، قابل تعریف ہیں، قابل حمد ہیں، تو عیب نہیں، نقص نہیں، کمی نہیں، کوئی کمزوری نہیں، بلکہ اللہ نے ایسا بنایا کامل، ایسا بنایا اکمل، ایسا بنایا شان والا کہ نام میں ہی اللہ نے وہ جھلک دکھا دی ہے کہ نام کو دیکھو تو نام کامل، ذات کو دیکھو تو ذات کامل، شان کو دیکھو تو شان کامل، کتاب کو دیکھو تو کتاب کامل۔ ارے جس جہت سے دیکھو گے اللہ نے مصطفیٰ کو ایسا
اگر کوئی مصطفیٰ کو محمد بھی کہے، کلمہ بھی پڑھے اور پھر کرے معاذ اللہ کمی نکال کے لے آئے، وہ کہے جی پھر نہیں علم اتنا تھا اتنا نہیں، بولو یہ تعریف ہے کہ تنقید؟ اتنا نظر آتا تھا اتنا نہیں، یہ تعریف ہوئی کہ تنقید؟ کچھ کر سکتے ہیں کچھ کر نہیں سکتے، یہ تعریف ہو گئی کہ تنقید؟ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلی امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ پکار اٹھے، فرمایا اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، کلمہ پڑھ کے کہتے ہو محمد، پھر کتاب پڑھانے لگتے ہو تو کہتے ہو کہ علم نہیں تھا، کتاب پڑھاتے ہوئے کہتے ہو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، پھر کہتے ہو مر کر مٹی میں مل گئے، تو کلمہ پڑھتے ہوئے جب کہتے ہو محمد تو محمد کا معنی یہی ہے جو لائق حمد ہو، جو قابل حمد ہو، جو قابل تعریف ہو، جو تعریف کے سوا کچھ اور نہیں رکھتا، جس کی تعریف کے بعد پھر تعریف ہے، حمد کے بعد پھر حمد ہے، بار بار حمد ہے، بار بار تعریف ہے۔ ارے جس کی حمد و ثنا کی انتہا نہیں اسے محمد کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اب اگر کوئی سوال کرے، وہ کہے جی یہ نام کوئی اللہ نے تو نہیں رکھا کہ آپ نام میں سے یہ معنی اور مطلب نکال رہے ہیں؟ نام تو رکھا آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے، اور جب نام رکھا تب نہ اسلام آیا تھا، نہ قرآن آیا تھا، نہ وحی آئی تھی، نہ توحید کا نکھرا ہوا تصور تھا، وہ تو تھا شرک کا زمانہ۔ تو وہ تو وہاں اہل مکہ تو بت بنا کے بیٹھے تھے، وہ تو شرک میں مبتلا تھے۔ تو جس دور کے اندر اللہ کے گھر میں 360 پتھر سجا کے رکھے ہوں، انہیں خدا مانتے ہوں، ان کی پوجا اور عبادت جاری ہو، اس دور میں کسی دادے کو کیا خبر تھی پوتے کا کیا نام رکھوں، کس کے اندر معنی ہے ایمان کا کس میں نہیں؟ اگر کوئی یہ اعتراض کرے، وہ کہے کہ اگر ایک دادے نے ایک پوتے کی محبت میں آ کر ایسا نام رکھ لیا ہے تو اس نام سے دلیل شرعی کیسے حاصل کر سکتے ہو؟ یہ دلیل شرعی نہیں بن سکتی، یہ تو دادے کی محبت ہے، پوتے کا نام رکھ دیا، یہ شرعی دلیل کہاں سے ہے؟ ارے چلو، پہلی تو بات یہ ہے کہ رکھا نہیں رکھوایا گیا تھا۔ چلو اگر کوئی اسے نہ بھی مانے، جھگڑا نہیں، اسے کہو 40 سال تک دنیا کہتی رہی محمد محمد محمد، تو جب 40 سال بعد آیا تھا قرآن، آیا تھا جبرائیل، پہلی وحی اتری تھی اور پیغام سارا آیا توحید کی خاطر، شرک کے خاتمے کے لیے، تب تو یہ ہونا چاہیے تھا۔ اللہ فرماتا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تیرے دادے نے تیری محبت میں تیرا نام ایسا رکھ دیا ہے، اس کے اندر معنی پایا جاتا ہے کثرت حمد کا، جبکہ حمد تو میری ہے، الحمدللہ رب العالمین، حمد تو ساری میرے لیے ہے، حمد تیرے لیے نہیں ہے، تیری حمد نہیں، حمد میری ہے۔ یہ تو شرک ہو رہا ہے معاذ اللہ۔ حبیب ایسا کریں، آپ نے ان کو سمجھانا ہے، پڑھانا ہے، توحید کا جھنڈا لہرانا ہے، ان کو سجدہ بھی سکھا کہ صرف اللہ کے لیے، ان کو حمد بھی سکھا کہ صرف اللہ کے لیے، اور پہلے اپنا نام تبدیل فرما دے، اپنا نام کوئی اور رکھ دے۔ تو کیا اللہ نے کوئی ایسی آیت اتاری، کوئی ایسی وحی اتاری جس میں مصطفیٰ کا نام تبدیل فرما دیا ہو؟ بلکہ اتارنا کیا تھا، اس نے خود ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، 3 بار نہیں، 4 مرتبہ رب نے خود قرآن میں آیت اتار کر مصطفیٰ کو کہا محمد، 4 مرتبہ آیت اتار کے کہا مصطفیٰ کو محمد، فرمایا محمد رسول اللہ، پھر فرمایا وما محمد الا رسول، پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا 4 مرتبہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، اللہ نے 4 مرتبہ میرے آقا کا نام مبارک محمد قرآن میں استعمال فرمایا۔ ارے خبردار، اب یہ دادے کا رکھا ہوا نام نہ رہا، اب یہ 4 مرتبہ قرآن کی آیت ہونے کا درجہ پا چکا ہے۔
یہ صرف دادے کا رکھا ہوا نام نہیں، اب یہ 4 مرتبہ قرآن کی آیت کا درجہ پا چکا ہے۔ گویا 4 مرتبہ قرآن نے کہا یہ ہیں محمد، یہ ہیں جو قابل حمد ہیں، جو قابل تعریف ہیں، جن کی حمد پر حمد ہے، خوبیوں پر خوبیاں ہیں۔ یہ قرآن نے کہا میرے آقا کو محمد، پھر کلمہ میں رکھا تو محمد، پھر کلمہ شہادت میں رکھا تو محمد۔ لہذا آپ جہاں کہیں دیکھیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک اب یہ شرعی دلیل ہے، اب یہ قرآنی دلیل ہے، اب یہ نص قطعی سے ثابت ہے کہ مصطفیٰ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اب محمد کا معنی کیا ہے؟ وہ جو کثرت حمد کا اہل ہو، وہ جو کثرت حمد کے قابل ہو، وہ جو کثرت حمد والا ہو، حمد پر حمد، خوبیوں پر خوبیاں، تعریف پر تعریف، انہیں کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بری تعالی یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے کہ وہ جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی، محمد وہ جس کی کثرت سے حمد کی گئی، حمد کی گئی، یاد رکھنا ہے، اس پر نقطہ ہے آگے آنے والا، وہ جس کی کثرت سے حمد کی گئی، کثرت سے حمد کی گئی، سب سے زیادہ حمد کی گئی۔ باری تعالیٰ اگر ناموں کو دیکھیں تو مصطفیٰ کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جن کی سب سے زیادہ حمد کی گئی۔ ادھر قرآن اٹھا کے ہم کھولتے ہیں، پڑھنا شروع کرتے ہیں، پہلی آیت میں لکھا ہوا ملتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد اللہ کے لیے ہے، سب سے زیادہ حمد اللہ کے لیے ہے، اور وہاں حمد بھی تیرے لیے۔ اس حمد پر تو نے الف لام لگا دیا، وہ الف لام استغراق کا ہے یا جنس کا ہے؟ استغراق کا ہے تو پتہ چلا کل افراد حمد اللہ کے لیے، حمد کی سبھی صورتیں اللہ کے لیے۔ اگر وہ جنس کا ہے تو پتہ چلا حمد کی ساری جنس اللہ کے لیے ہے۔ تو باری تعالیٰ یا وہ عہد کا ہے تو عہد کا ہو، جنس کا ہو، استغراق کا ہو، قرآن بتاتا ہے کہ حمد ہے تیرے لیے، حمد ہے تیرے لیے، حمد ہے تیرے لیے۔ ادھر ناموں کو دیکھیں تو پھر تقاضا تو یہ بنتا تھا تیرا نام ہونا چاہیے تھا محمد، تیرا نام ہونا چاہیے تھا محمد، اور مصطفیٰ کا نام جو صفاتی نام ہے محمود وہی کافی تھا۔ محمود کا معنی ہے وہ جس کی حمد کی گئی، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی ہے جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی۔ تو باری تعالیٰ پھر محمود ہوتا مصطفیٰ کا نام، وہ جس کی حمد کی گئی، محمد ہوتا تیرا نام، وہ جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی، کیونکہ سب سے زیادہ حمد ہے تیری، تمام حمد ہے تیری۔ تو پھر محمد تو نام تیرا ہونا چاہیے تھا، تو نے نہیں رکھا، اس نے اپنا نام رکھا حمید۔ اللہ کے ناموں میں اسماء میں کیا ہے؟ آپ نام رکھتے ہیں نا عبد الحمید، تو معنی کیا ہے؟ حمید اسی کا نام، اور یہ صفت مشبہ کا صیغہ۔ اب اس میں معنی اور گرامر میں زیادہ نہیں جاتا، یہ نہ ہو کہ پھر بات تھوڑا مشکل ہو جائے۔ اس نے فرمایا میں محمد نہیں، میں محمود بھی نہیں، میں ہوں حمید، یہ ہے محمد۔ باری تعالیٰ محمد کا تو معنی ہے جس کی سب سے زیادہ حمد کی گئی۔ ادھر تو نے قرآن میں کہا الحمدللہ رب العالمین، سب سے زیادہ حمد ہے اللہ کے لیے، سب سے زیادہ حمد ہے اللہ، بولیے کے لیے، سب سے زیادہ حمد ہے اللہ کے لیے۔ تو یہ جو کے لیے آیا اردو میں، اس کے لیے عربی میں آیا ہے لام، للہ، للہ، یہ جو اللہ سے پہلے ہے لام، للہ، اس کا اردو میں معنی ہے کے لیے۔ تو سب سے زیادہ حمد ہے اللہ کے لیے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حمد کی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے فرمایا سنو، سب سے زیادہ حمد ہے میرے لیے، ہے میری، لیکن کی گئی میری نہیں، ہے میری پر ہوئی میری نہیں، ہوئی میرے مصطفیٰ کی ہے۔ سب سے زیادہ حمد ہے میری، لیکن ہوئی میری نہیں، ہوئی کس کی سب سے زیادہ؟ مصطفیٰ کی۔ بات
ہضم کرنے کے لیے تھوڑا مشکل لگ رہی ہے آپ کو، ابھی انشاءاللہ نکالتے ہیں نقطہ بھی نکل گیا۔ سب سے زیادہ حمد ہے میری پر ہوئی میری نہیں۔ بڑی تعالیٰ وہ کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا وجہ بڑی سادہ ہے، سب سے زیادہ حمد للہ، یہ ملکیت کا ہے یا استحقاق کا ہے؟ اس نے فرمایا سب سے زیادہ حمد کا مالک میں ہوں، میں تھا، میں رہوں گا۔ سب سے زیادہ حمد کا حقدار میں تھا، میں ہوں، میں رہوں گا، حقدار بھی میں، مالک بھی میں، ہوئی میری نہیں۔ سب سے زیادہ حمد کا حقدار بھی میں، مالک بھی میں ہوں، میں رہوں گا، پر ہوئی میری نہیں، ہوئی میرے مصطفیٰ کی۔ باری تعالیٰ وہ فرق کیوں پڑا؟ اور میں وہ فرق اس لیے پڑا کہ میری حمد کرنے والے تھے تم اور مصطفیٰ کی حمد کرنے والا تھا میں۔ تم نے کی میری حمد، میں نے کی مصطفیٰ کی حمد، ساری خلق نے کی اللہ کی تعریف، اللہ نے کی مصطفیٰ کی تعریف۔ اس نے کہا بتاؤ میری حمد کرنے والوں، میری تعریف کرنے والوں، اب تمہارا تعریف کرنا آگے رکھوں یا اپنا تعریف کرنا آگے رکھوں؟ سب سے زیادہ حمد کا حقدار میں تھا، میں ہوں، میں رہوں گا۔ سب سے زیادہ حمد کا مالک بھی میں تھا، میں ہوں، میں رہوں گا۔ لیکن سب سے زیادہ حمد کی گئی ظہور حمد کے اعتبار سے ہوئی میری نہیں، ہوئی میرے مصطفیٰ کی ہے کہ میری حمد کرنے والے تم ہو ناقص اور مصطفیٰ کی حمد کرنے والا میں ہوں کامل۔ نعرہ تکبیر، آواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پوائنٹ نعرے پوائنٹ نہیں، سوا لاکھ نعرہ حیدری۔ تو اس نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین بھی حق ہے اور محمد الرسول اللہ بھی حق ہے۔ یہ بھی قرآن ہے، یہ بھی قرآن ہے، پر الحمدللہ رب العالمین تو ایک بار قرآن کی آیت ہے، محمد ایک بار نہیں 4 مرتبہ قرآن کی آیت ہے۔ اس نے کہا سنو سب سے زیادہ حمد کا مالک میں، سب سے زیادہ حمد کا حقدار بھی میں، لیکن سب سے زیادہ حمد کی گئی میری نہیں، کیونکہ میری کرنے والے تھے تم، مصطفیٰ کی کرنے والا تھا میں۔ اس لیے اس نے کہا ملکیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ حمد ہے میری، استحقاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ حمد ہے میری، پر ظہور کے اعتبار سے، فعلی ظہور کے اعتبار سے سب سے زیادہ حمد میری نہیں کی گئی، سب سے زیادہ حمد میرے مصطفیٰ کی گئی ہے۔ پھر اس میں ایک اور بات، اب آپ کے ذوق کی نظر، اللہ کی حمد کب سے ہو رہی ہے اور کب تک ہوتی رہے گی، اور مصطفیٰ کی حمد کب سے ہو رہی ہے اور کب تک ہوتی رہے گی۔ پھر یہ فرق اگر دیکھ لیں، پھر اس کے اعتبار سے دیکھ لیں تو اللہ کی حمد کب سے ہو رہی ہے؟ جب سے اللہ کی حمد کرنے والے پیدا کیے گئے۔ اور اللہ کی حمد کرنے والے کون ہیں؟ اللہ کی حمد کرنے والی ہے مخلوق، مخلوق میں چاہے انبیاء ہیں، انبیاء بھی مخلوق اللہ کی حمد کرنے والے، ملائکہ بھی مخلوق اللہ کی حمد کرنے والے، جنات بھی مخلوق اللہ کی حمد کرنے والے، زمین اور آسمان بھی مخلوق اللہ کی حمد کرنے والے، چاند و ستارے بھی مخلوق اللہ کی حمد کرنے والے، چرند پرند، نباتات و جمادات، شمس و قمر، حجر و شجر، سبھی مخلوقات سبھی اللہ کی حمد کرنے والے۔ لیکن جب مخلوق میں سے کوئی نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ چاند، نہ ستارے، نہ فرشتے، نہ جنات، نہ انبیاء، نہ مرسل، نہ زمین اور آسمان، تو جب کچھ بھی نہ تھا، اللہ تھا،
حمد کا حقدار بھی تھا، حمد کا مالک بھی تھا، لیکن اس کی حمد ہو نہیں رہی تھی، کیونکہ حمد کرنے والے ابھی بنائے نہیں گئے، حمد کرنے والے ابھی پیدا نہیں کیے گئے۔ تو جب حمد کرنے والے نہیں تھے تو اس کی حمد اپنے فعل میں ظاہر نہیں ہو رہی تھی، فعل کے اعتبار سے ظاہر نہیں ہو رہی تھی، تو وہ حمد کا حقدار بھی تھا، حمد کا مالک بھی تھا، لیکن اس کی حمد جاری نہیں تھی، اس کی حمد ہو نہیں رہی تھی۔ اور جب اس کی حمد نہیں ہو رہی تھی، مصطفیٰ کی حمد کرنے والا تو تھا، مصطفیٰ کی حمد تب بھی ہو رہی تھی، کیونکہ اللہ اپنی ذات میں بھی ازلی اور ابدی ہے، اپنے فعل میں بھی ازلی اور ابدی ہے، اپنی صفت میں بھی ازلی اور ابدی ہے۔ اس کی ذات حادث ہونے سے پاک ہے، نہ اس کا فعل نہ صفت حدوث سے پاک ہے، ازلی اور ابدی شان کا مالک ہے۔ تو جب اللہ کی حمد نہیں ہو رہی تھی، باوجود کہ حمد کا حقدار و مالک وہی تھا، تو جب اس کی حمد نہیں ہو رہی تھی تو چونکہ وہ تھا اور مصطفیٰ کی حمد کر رہا تھا، تو لہذا مصطفیٰ کی حمد کب سے ہو رہی ہے؟ جب سے ابھی اس کی حمد بھی شروع نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنی حمد کرنے والے پیدا فرمائے، پھر سب سے پہلے تو آقا علیہ السلام کا نور مبارک پیدا ہوا، پھر مخلوقات کو پیدا فرمایا، پھر جس کو پیدا کرتا گیا اس نے اللہ کی حمد شروع کر دی، پھر اللہ کی حمد ہونے لگ گئی، اب اللہ کی حمد ہو رہی ہے، اب اللہ کی حمد ہوتی رہے گی، پھر قیامت آ جائے گی۔ اور اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ نے فرمایا ہر ایک پر فنا ہے، ہر ایک پر فنا آئے گی، ہر کوئی وجود میں مٹ جائے گا، اور جب ہر ایک پر فنا آئے گی، اسے نہیں آئے گی، اسے بقا ہے، وہ تب بھی ہوگا۔ اور جب اس کی حمد کرنے والوں میں سے ہر ایک پر فنا آ جائے گی تو اس کی حمد کرنے والا کوئی نہیں بچے گا مگر وہ ہوگا۔ اس لیے حمد مصطفیٰ تب بھی کر رہا ہوگا، حمد مصطفیٰ تب بھی ہو رہی ہوگی۔ تو پتہ کیا چلا کہ جب سے حمد مصطفیٰ ہو رہی ہے اور جب تک حمد مصطفیٰ ہوتی رہے گی تو دوستو نہ ابتدا کی خبر ہے، نہ انتہا کی خبر ہے، نہ ابتدا کا اندازہ ہے، نہ انتہا کا اندازہ ہے۔ اس لیے اس نے کہا حبیب الحمدللہ رب العالمین میرے لیے ہوگا، پر محمد نام میرا نہیں تیرا ہوگا، کیونکہ تیری حمد کرنے والا میں ہوں۔ اب یہاں سے ایک اور نقطہ حاصل ہوا، وہ یہ کہ پتہ چلا کہ تیرے اور میرے حمد کرنے نے مصطفیٰ کو محمد نہیں بنایا، خدا کی حمد نے مصطفیٰ کو محمد بنا رکھا ہے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ یہ ہم نے جلسہ سجایا، ہم حضور کی شان بڑھا رہے ہیں، بڑھا نہیں رہے، ہم تو بیان کر رہے ہیں خالی، اور بیان کرنے کے بھی قابل نہیں، نہ الفاظ ہیں، نہ اسلوب ہے، نہ انداز ہے، نہ وہ ظاہر اور باطن کی پاکیزگی اور طہارت ہے، نہ وہ شعور ہے، نہ وہ معرفت ہے۔ ہمیں تو نہ بیان کرنا آتا ہے نہ اسے کہنا۔ تو جب بیان کرنا نہ آئے تو آپ اور میں کوئی حمد کرنے والا جو مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہے، جو مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہا ہے، کوئی شعر لکھ رہا ہے، کوئی بیان کر رہا ہے، کوئی آواز میں پڑھ رہا ہے، کوئی نثر میں کرتا ہے تعریف مصطفیٰ، کوئی نظم میں کرتا ہے تعریف مصطفیٰ، کوئی شعر و شاعری میں کرتا ہے تعریف مصطفیٰ، کوئی جھنڈیاں سجا کے کرتا ہے حمد مصطفیٰ، کوئی صفائی اور اہتمام کر کے کرتا ہے حمد مصطفیٰ۔ ارے حمد مصطفیٰ کے گن گانے والوں، جتنا بھی حمد کرنے والے ہیں، تعریف کرنے والے ہیں، کبھی اترانا نہیں، کبھی ناز نہیں کرنا، فخر نہیں کرنا کہ ہم نے مصطفیٰ کی حمد کو بڑھا رکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، تمہارے حمد کرنے نے مصطفیٰ کو محمد نہیں بنایا، میرے حمد کرنے نے انہیں محمد بنا رکھا ہے۔ مصطفیٰ کو ہم محمد بنایا رب کی حمد نے۔ محمد اپنے محمد ہونے میں تیری
تیری اور میری حمد کے محتاج نہیں، رب کی حمد نے انہیں محمد بنا دیا ہے۔ اور وہ کیسی کیسی حمد کرتا ہے، آئیے آپ کے سامنے ایک روایت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عرض کر دوں۔ انہوں نے اپنے بخاری شریف میں لکھا کہ یہ جو اللہ درود بھیجتا ہے مصطفیٰ پر، پھر فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں مصطفیٰ پر، تو اس میں لفظ آیا ہے صلاۃ، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لفظ آیا ہے صلاۃ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وسلم۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک حدیث نقل کہ وہ صلاۃ کیا ہے جو اللہ بھیجتا ہے مصطفیٰ پر۔ اللہ نے فرمایا میں صلاۃ بھیجتا ہوں مصطفیٰ پر، ملائکہ صلاۃ بھیجتے ہیں مصطفیٰ پر، اے ایمان والو تم بھی صلاۃ بھیجو مصطفیٰ پر۔ تو سوال پیدا ہوا کہ اللہ جو حمد بھیجتا ہے مصطفیٰ، صلاۃ بھیجتا ہے مصطفیٰ پر، وہ صلاۃ کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، ثناؤہ علیہ عند الملائکہ، کہ اللہ تعالیٰ ملائکہ کو جمع فرما لیتا ہے۔ ملائکہ کی ایک قسم اس نے صرف اسی مقصد کے لیے پیدا فرمائی ہے، ان کی مجلس سجی ہے، جب سے بنے ہیں تب سے سجی ہے، ختم نہیں ہوئی۔ اور کیا ہو رہا ہے وہاں؟ اللہ تعالیٰ ملائکہ کے سامنے جو مصطفیٰ کی ثنا بیان کرتا ہے وہ رب کی صلاۃ ہے جو مصطفیٰ پر بھیجی جا رہی ہے۔ یہ خطاب سے پہلے ثنا خوانی ہو رہی تھی، ثنا خوانی۔ آپ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے الحمد سے پہلے پڑھتے ہیں ثنا، وہاں آپ پڑھتے ہیں ثنا، وہ کیا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، یہ ہے ثنا۔ ثنا کا معنی ہے تعریف۔ اب بولیے اگر کوئی کہے حمد ہے صرف خدا کے لیے تو اس پہ ثنا کس کے لیے ہے؟ پھر تو نماز میں پڑھتے ہو تو کہتے ہو ثنا ہے خدا کے لیے، باہر نکلتے ہو تو ثنا ہے مصطفیٰ کے لیے، تو پھر ثنا پر سوال پیدا نہیں ہوا تو حمد پر کیوں سوال کرتے ہو؟ ثنا کے لیے تو سوال پیدا نہیں ہوا، اور حمد کہیں مصطفیٰ کے لیے تو کوئی کہے کہ یہ شرک ہو گیا۔ حمد صرف خدا کی تعریف کو کہتے ہیں، نبی کی تعریف کو نعت کہتے ہیں۔ اور کوئی اگر یہ آج کے بعد آپ کو کہے، وہ کہے مصطفیٰ کی تعریف کو حمد نہ کہو، حمد کہو صرف اللہ کی تعریف کو، مصطفیٰ کی تعریف کو حمد نہ کہو، اسے کہو یہ تیری بنائی ہوئی اصطلاح کو مانے یا رب کے رکھے ہوئے نام کو مانے۔ اگر مصطفیٰ کی حمد نہ ہوتی تو نام محمد کیسے ہوتا؟ نام تو ہے محمد۔ محمد کا معنی یہ نہیں جس کی نعت پڑھی گئی، محمد کا معنی یہ نہیں جس کی ثنا خوانی کی گئی، محمد کا معنی ہے جس کی حمد کی گئی، جس کی حمد کی گئی، کثرت سے حمد کی گئی۔ لہذا بچوں کو پڑھانے کے لیے تو ٹھیک ہے، بتا دیا کرو کہ خدا کی تعریف کو حمد کہتے ہیں، نبی کی تعریف کو نعت کہتے ہیں، تاکہ بچے کو پتا چلے جب اسے کہا جائے حمد پڑھو تو کیا پڑھنا ہے، جب اسے کہا جائے نعت پڑھو تو کیا پڑھنا ہے۔ پر بچوں کو پڑھانا سکھانا اور بات ہے، ایمان کا نقطہ جاننا اور بات ہے۔ جو بچوں کو پڑھانا سکھانا تھا تم نے اسے عقیدہ بنا ڈالا اور فتوے لگانے لگ گئے کہ مصطفیٰ کی تعریف کو حمد نہ کہو، حمد صرف خدا کی تعریف ہوتی ہے۔ ارے نہیں، خدا کی تعریف کو بھی حمد کہتے ہیں، مصطفیٰ کی تعریف کو بھی حمد کہتے ہیں، خدا کی تعریف کو بھی ثنا کہتے ہیں، مصطفیٰ کی تعریف کو بھی ثنا کہتے ہیں۔ خدا کی بارگاہ میں جو تحفہ بھیجتے ہو اسے بھی صلاۃ کہتے ہیں، مصطفیٰ کی بارگاہ میں جو تحفہ بھیجتے ہو اسے بھی صلاۃ کہتے ہیں، نماز کو بھی صلاۃ کہتے ہیں اور درود کو بھی صلاۃ کہتے ہیں۔ تو باری تعالیٰ کیا تیرے پاس لفظوں کی کمی تھی؟ نماز کا نام کچھ اور رکھ دیتا عربی میں، درود کا نام کچھ اور رکھ دیتا، اب وہ بھی صلاۃ وہ بھی صلاۃ۔ اب ہم پھنس جاتے ہیں، ترجمہ کیا کریں؟ یہاں صلاۃ سے مراد نماز ہے یا صلاۃ سے مراد درود ہے؟ تو لفظ ہی الگ الگ کر دیتا۔ تو کیا تیرے پاس ووکیبلری کی کمی ہے؟ عربی میں تو کمی نہیں، اور تو ویسے خالق ہے، جو چاہتا لفظ ارشاد فرما دیتا۔ اس نے کہا مسئلہ لفظوں کی کمی کا نہیں، میرا ارادہ نہیں۔ تو باری تعالیٰ تیرا ارادہ کیا تھا؟
تو اس نے کہا میں نے ارادہ یہ رکھا حبیب لفظ ایک بناتا ہوں اسی میں تیرا ذکر بھی آ جائے اسی میں میرا ذکر بھی آ جائے، ایک ہی لفظ رکھوں گا ہم، اسی میں تیری تعریف بھی شامل میری تعریف بھی شامل، ایک لفظ رکھوں گا ثنا، نماز میں کھڑے ہوں گے تو ثنا ہوگی میری، محفل جمی ہوگی تو ثنا ہوگی تیری، اللہ اکبر کر کے پڑھیں گے صلاۃ تو صلاۃ ہوگی میری، اور الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر پڑھیں گے تو ابھی صلاۃ ہوگی تیری، تو صلاۃ تیری بھی ہے میری بھی ہے، ثنا تیری بھی ہے میری بھی ہے۔ یہ تو آج کے معلم اور مبلغ نے فرق نکال رکھا ہے، وہ پڑھانا جو تھا بچوں کو، تو نے ایمان کو عقیدہ بنا دیا۔ خدا کی تعریف کو بھی حمد کہتے ہیں، مصطفیٰ کی تعریف کو بھی حمد کہتے ہیں، خدا کی تعریف کو بھی ثنا کہتے ہیں، مصطفیٰ کی تعریف کو بھی ثنا کہتے ہیں۔ لفظ ایک کرنے سے شرک نہیں ہوتا۔ اب ثناؤہم علیہ عند الملائکہ، ملائکہ کی مجلس میں خود خدا کرتا ہے مصطفیٰ کی ثنا، مجلس ملائکہ کی ہے، ثنا خاں کون ہے؟ خود خدا، خدا کر رہا ہے ثنا، مجلس ہے فرشتوں کی، اور ثنا کس کی ہو رہی ہے؟ فرشتے کہتے ہوں گے باری تعالیٰ کچھ دے ہاں ماشاءاللہ لگاتے تھے ڈنمارک میں، تو آپ نے ان کی یاد تازہ کر دی۔ تو ثنا اور حمد یہ دونوں الفاظ تعریف خدا کے لیے بھی ہیں اور تعریف مصطفیٰ کے لیے بھی ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد بھی ہے، ثنا بھی ہے، نعت بھی ہے، اور نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو ثنا کرتا ہے خود خدا ملائکہ کے سامنے۔ کب سے ہو رہی ہے ثنائے مصطفیٰ؟ جب اللہ کی حمد و ثنا کرنے والا کوئی نہ تھا۔ کب تک ہوتی رہے گی ثنائے مصطفیٰ؟ جب اللہ کی حمد و ثنا کرنے والے نہیں رہیں گے۔ اس لیے اس نے کہا حبیب حمد کا حقدار بھی میں، مالک بھی میں، پر سب سے زیادہ حمد کی گئی میری نہیں، کی گئی تیری، لہذا تو ہے محمد، میں ہوں حمید۔ اب حمید میں ہے صفت مشبہ۔ اب یہ پھر ایک اور گلی ہے، اگر میں اس میں جاؤں تو علماء نے لکھا کہ اللہ نے الحمد کیوں کہا، اس کو بصورت فعل کیوں نہیں بیان کیا؟ اس لیے کہ فعل تو محتاج ہوگا فاعل کا، اور اللہ کی حمد کسی کی محتاج نہیں، اس لیے اس نے فرمایا میں اس کو اسم کی صورت میں لاؤں گا، کیونکہ اس میں دوام ہے۔ فعل زمانے کا پابند ہوتا ہے، یا ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا، دونوں تو جمع نہیں ہوں گے۔ ماضی ہوگا تو مضارع نکل گیا، مضارع ہے تو ماضی نکل گیا، ایک زمانہ رہے گا دوسرا نکل جائے گا۔ تو فعل کے اندر ہے مجبوری، زمانے کی پابندی اور محدود ہونا، اسم اس کے مقابلے میں دوام رکھتا ہے، اس لیے اس نے اپنی حمد کو بصورت اسم بیان فرمایا، تاکہ یہ نہ ہو کہ میری حمد کرنے والوں کی محتاجی ہو۔ اس نے کہا نہیں، الحمدللہ رب العالمین اور محمد۔ اب اس سے اگلی بات، مصطفیٰ کی حمد کرنے والا کون ہے؟ بولیے بولیے۔ مصطفیٰ کی حمد، اللہ کی حمد نے مصطفیٰ کو بنایا ہے محمد، اللہ کی حمد نے مصطفیٰ کو بنا دیا ہے محمد۔ حمد کا معنی ہے تعریف۔ اب آپ مجھے بتائیے، کسی کی آپ تعریف کریں اور تعریف بے بہا ہو، کتنی تعریف کر سکتے ہیں؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر جب اس کی خوبیاں آگے ختم ہو جاتی ہیں تو حمد بھی ختم ہو جاتی ہے۔ جتنا خوبی ہوگی اتنا حمد ہوگی۔ دیکھیں نا، کیا کسی ایسے آدمی کی تعریف کریں گے آپ جس کے اندر کوئی خوبی نہ ہو؟ کیونکہ اگر خوبی پائی جائے گی تعریف کریں گے تو اسی کو حمد کہتے ہیں، اور اگر خوبی نہ پائی جائے اور پھر بھی کوئی تعریف کرے تو وہ خوشامد ہے، وہ حمد نہیں ہے، وہ تعریف نہیں ہے۔ اگر خوبی نہ پائی جائے اور کوئی تعریف کرتا رہے وہ خوشامد ہے، پتہ نہیں ڈر سے کر رہا ہے، لالچ میں کر رہا ہے۔ اگر خوبی نہیں پائی جائے گی تو تعریف نہیں کی جائے گی، خوبی نہ ہو اور تعریف کرے تو خوشامد۔ تو عدل کا تقاضا کیا ہوا؟ جتنا خوبی اتنا کیا ہوا؟
بولیے عدل انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ جتنا خوبی اتنا تعریف، خوبی زیادہ ہے تعریف بھی زیادہ کرو، خوبی کم ہے تعریف بھی کم کرو۔ اگر خوبی کم ہے تعریف زیادہ کرو گے خوشامد کہلائے گی، خوبی زیادہ ہے تعریف کم کرو گے بخل کہلائے گا، اور خوبیاں کم ہیں اور تعریف زیادہ کرو گے تو خوشامد کہلائے گی۔ لہذا جتنا خوبی اتنا تعریف، یہ اصول سمجھ میں آ گئے؟ جتنا خوبی اتنا تعریف۔ اب مصطفیٰ کی تعریف کب سے جاری ہے؟ جب سے نہ آپ تھے، نہ میں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ چاند اور ستارے تھے، نہ شمس و قمر تھے، نہ لوح اور قلم تھے، نہ عرش، نہ کرسی، نہ نوری، نہ ناری، کچھ بھی نہ تھا، نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ اوقات تھے، نہ لمحات تھے، نہ ساعات تھی، نہ حجر و شجر تھے، نہ چاند اور قمر تھے، ارے کچھ بھی نہ تھا۔ تب سے ہو رہی ہے مصطفیٰ کی حمد، اور کب تک جاری رہے گی؟ حشر ہو جائے گا، قیامت قائم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی، مصطفیٰ کی تعریف پھر بھی جاری۔ تو پتہ چلا کہ حمد اس لیے بے بہا ہے کہ مصطفیٰ کی خوبیاں بے بہا ہیں، مصطفیٰ کے کمالات بے بہا ہیں، مصطفیٰ کی عظمتیں بے بہا ہیں۔ اگر خوبیاں محدود ہوتی تو حمد بھی محدود ہوتی۔ حمد لامحدود ہے کہ خوبیاں لامحدود ہیں؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، جشن میلاد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ اس میں پھر ایک اور بات ہے سوچنے کی، جتنا خوبیاں ہوتی ہیں اتنا تعریف کا حق ہوتا ہے۔ تو تعریف مصطفیٰ کی بے بہا ہے، بے بہا ہو رہی ہے اس لیے کہ خوبیاں جو بے بہا ہیں، عظمتیں جو بے بہا ہیں۔ پھر ایک اور بات، اگر خوبیاں بیان کرنے والا ایسا ہو کہ اس کا علم ہو ناقص، علم ہو، مثلا آپ کی میری ملاقات ہوئی 1 گھنٹہ، اب آپ کے سامنے میرا عیب تو کوئی نہیں، تو لہٰذا آپ تعریف کریں گے، لیکن میرے ماں باپ، میرے گھر والے، وہ میری خوبی بھی جانتے ہیں، خامی بھی جانتے ہیں، عیب بھی ان کے سامنے ہے، خامیاں بھی ان کے سامنے ہیں، خوبیاں بھی ان کے سامنے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے آپ کے گھر میں آ کے، پھر والد صاحب آ جاتے ہیں، تو بڑا آ جاتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ جی رہن دے، سانو پتہ ہے، اسی جانتے ہیں، سانو پتہ ہے، تانوں دے نہیں، جنہ تانوں پتہ ہے تسی وہی کرنا ہے۔ تو پتہ کیا چلا؟ جس کو جتنا علم ہوتا ہے وہ اتنا تعریف کرتا ہے، اور اگر تعریف کرتا جائے اور آگے آ جائے خامی، تعریف رک جائے گی۔ تو اگر تو علم ناقص ہے تو بھی تعریف کرتا رہے گا بے خبری میں، تو بولیے کیا کوئی شے ہے کائنات میں جو اللہ سے چھپی ہوئی ہو؟ اس نے فرمایا لا یخفی علی شیء فی الارض ولا فی السماء، زمین اور آسمان میں کچھ بھی مجھ سے چھپا ہوا نہیں، جو تمہارے اندر ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، جو باہر ہے وہ بھی جانتا ہوں، جو تم سے پہلے ہے وہ بھی جانتا ہوں، جو تمہارے بعد ہے وہ بھی جانتا ہوں۔ تو وہ ہے علام الغیوب، ہر شے جاننے والا، چھپی ہوئی شے بھی جاننے والا، غیب کا جاننے والا، ظاہر کا جاننے والا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کامل ہے، بے عیب ہے، لامحدود ہے۔ تو پھر جب وہ لامحدود علم والا مصطفیٰ کی حمد کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، کیے جا رہا ہے، اگر اس کے علم میں ہوتا کہ ان میں کوئی عیب ہے تو تعریف کو روک دیتا۔ پتہ چلا حمد اس لیے جاری ہے کہ مصطفیٰ کو بے عیب بنایا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ رب العزت جو مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہے، ملائکہ کی مجلس میں بھی مصطفیٰ کی ثنا کر رہا ہے، قرآن میں
میں بھی ایک ایک آیت ایک ایک لفظ میں مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہے. کہیں کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں مصطفیٰ کی رفعت کو بیان کر کے کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہیں مصطفیٰ کے چہرہ انور کی تعریف کرتا ہے وَالضُّحَىٰ کہہ کر، کہیں مصطفیٰ کی زلف عنبری کی تعریف کرتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کہہ کر، کہیں مصطفیٰ کے علم کی تعریف کرتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمْ، کہیں مصطفیٰ کے حسن و جمال کی تعریف، کہیں مصطفیٰ کے میلاد کی تعریف، کہیں شہر میلاد کی تعریف، کہیں مصطفیٰ کے نسب کی تعریف، کہیں مصطفیٰ کے خلق کی تعریف، کہیں مصطفیٰ کے فضائل، کہیں شمائل، کہیں فضائل، کہیں عظمتیں. تو پورا قرآن جو مصطفیٰ کی شانوں سے بھرا پڑا ہے، بڑی تعالیٰ شانیں جو بیان کر رہا ہے، تیرا علم تو ہے کامل. اس نے کہا اس لیے تو کر رہا ہوں، کوئی عیب ہوتا تو تعریف کو روک دیتا، عیب ہے ہی نہیں، اس لیے کب سے کر رہا ہوں، کب تک کرتا رہوں گا. اس لیے دوستان محترم، آقا علیہ السلام کی حمد کرنے والا ہے خدا، اور وہ کر رہا ہے اور کرتا رہے گا. اور کب سے کر رہا ہے، نہ جب تھا نہ کب تھا، اور کب تک کرتا رہے گا. زمانے ختم ہو جائیں گے، مخلوق ختم ہو جائے گی، مصطفیٰ کی حمد جاری رہے گی. تو جس کی حمد بے بہا ہو، پتہ چلا خوبیاں بے بہا ہیں. جس کی حمد بے حساب ہو، پتہ چلا اس کی عظمتیں بے حساب ہیں. ارے جس کی حمد خدا کر رہا ہے، تجھے اس ذات میں کہاں سے عیب نظر آنے لگ گیا ہے؟ اگر آج کسی کو عیب نظر آنے لگ جائے، یوں کلمہ پڑھے پھر کہے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، تو یہ علم مصطفیٰ کی تعریف ہے کہ تنقید ہے؟ اگر کہے وہ کسی کا پتہ ہی نہیں کون منافق ہے کون نہیں، تو یہ مصطفیٰ کے علم کی تعریف ہے کہ تنقید؟ تو اگر کوئی کہ اختیار ہی نہیں، معاذ اللہ مچھر اور مکھی کے برابر بھی اختیار نہیں انبیاء کا، تو یہ تعریف ہے کہ تنقید ہے؟ تو خدا مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہے، تجھے عیب نظر آتا ہے تو اس کے علم کو مانے یا تیرے علم کو مانے؟ تو نے 2 کتابیں پڑھی، تو تنقید کر رہا ہے. وہ جو علام الغیوب ہے، ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، وہ کہتا ہے حبیب تیرا نام ہے محمد، تیری حمد کی انتہا نہیں، کی انتہا نہیں، تیری ثنا کی انتہا نہیں. تو پھر ایمان کیا ہے؟ اسی کی بات ماننا، اسی کی بات ماننا، اسی کا حکم ماننا. تو اس کا حکم یہ ہے کہ مصطفیٰ کی حمد کر رہا ہے بے بہا بے حساب، کیونکہ وہ جانتا ہے مصطفیٰ میں کوئی عیب نہیں ہے. ہم نے پکارا جاتا ہے احمد، اب اللہ وہاں تھے احمد، یہاں تشریف لائے تو اللہ نے فرمایا حبیب اب احمد نہیں محمد بن کے جائیں. احمد کا تو وہاں حمد کرنے والے اور حمد کرنے والے تھے حامد، اللہ کی حمد کرنے والے مصطفیٰ تھے احمد، سب سے بڑھ کر اللہ کی حمد کرنے والے. تو پتہ چلا حمد کرنے والوں کی قطار میں رب نے کھڑا کیا مصطفیٰ کو، تو سب سے پہلے مصطفیٰ احمد سب سے زیادہ حمد کرنے والے اور حمد کیے جانے والوں کی صف میں کھڑا کیا. تو ہر کوئی محمود ہوا، مصطفیٰ محمد ہوئے. نعرہ تکبیر، دائیں ہاتھ بلند کر کے پورے قوت کے ساتھ جو ہم دینا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حضرت گرامی، ہم سنی ہیں اور سنی صحابہ کی عظمت کو بھی سلام کرتا ہے، اور اہل بیت علی مولا، علی آقا، علی مشکل کشا بنیا، اے منکر تو بھی اسلو من، نبی اسلو بنا بنیا. علی لو منہ درا بکھر، علی دا چہرہ ریکھن بھی نبی والے سوا بکھر. علی میار جرت دا، علی شیر خدا بھی ہے، علی دے نام دے اندر بیمار آ گئی شفا بھی ہے.
دیکھیں انہوں نے بھی اپنے جذبات کا اظہار کر دیا، میں نے بھی ریسٹ کر لیا. اب آپ اگلے کتاب کے لیے دوبارہ تیار ہو جائیں. تو ریسٹ مل جائے تو پورا کتاب پھر شروع سے شروع ہوگا، ریورس ہوگا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اور یہ اہل سنت کی یہی پہچان ہے. اہل بیت اطہار کی بھی غلامی کمال پر، صحابہ کرام کی بھی ادب تعظیم اور غلامی وہ بھی اپنے کمال پر، اور اولیاء اور صالحین کی بھی غلامی. تو لہذا اہل سنت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا دسترخوان عطا فرمایا ہے جہاں کسی شے کی کمی نہیں، جہاں کسی شے کی نفرت نہیں. تو یہ اہل سنت. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک ہوا. آسمانوں میں احمد، زمین پر تشریف لائے تو محمد. قیامت کے دن تشریف فرما ہوں گے تو آپ کا مقام ہوگا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو مقام محمود عطا کیا جائے گا. اور مقام محمود کیا ہے؟ ساری خلق مل کر جس کی حمد کرے، خدا جس کی حمد کرے وہ ہے محمد. مخلوق جس کی حمد کرے وہ ہوتا ہے محمود. تو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا حبیب آپ کو میں نے. اب سوال پیدا ہوتا ہے باری تعالیٰ یہ پروموشن ہے یا ڈیموشن ہے؟ دنیا میں جو ہیں محمد سب سے زیادہ حمد کیے گئے تو اونچا درجہ ہے، مبالغہ ہے، کثرت ہے. تو قیامت کے دن تو اس سے اوپر کی کوئی ڈگری ہونی چاہیے. وہاں مجد مصطفیٰ حمد کا محتاج نہیں رکھا، اس لیے میں نے انہیں بنایا محمد. خدا کی حمد کیا ہوا، خدا کا نام ہے محمد. اور جب آخرت میں اٹھے تو اب انہیں نام دے رہا ہوں محمود. محمود ہے وہ جس کی خلق تعریف کرے، خلق مل کر جس کی تعریف کرے. تو باری تعالیٰ وہ کس لیے حشر کے دن سارے کھڑے ہوں گے حساب و کتاب کے انتظار میں. کوئی رب کی بارگاہ میں بولنے کی جرات اور جسارت نہیں کر پائے گا. جائیں گے آدم علیہ السلام کے پاس، جواب ملے گا اذهبوا إلى غيري. نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام، ہر کوئی کہے گا کہیں اور جاؤ اور جاؤ. میں دیر نہیں کروں گا. کہاں در بدر کے ٹھوکریں کھاتے رہے ہو، میرے در پہ آنا تھا آج. پر اللہ نے بھی تو سارے در پھرانے تھے. ہے آپ کی کیا عظمت ہے، آپ کی کیا رب کی بارگاہ میں مقام ہے. آپ نے جاری ملائکہ کے سامنے، یہاں بھی مصطفیٰ کی حمد جاری، حشر کے دن بھی مصطفیٰ کی حمد جاری. تو احمد تھے، محمد ہوئے، محمود بنیں گے، مقام محمود پر تشریف فرما ہوں گے. دوستان محترم، پیغام یہ بنتا ہے آج وہ بڑھ نہیں سکتی ان کے مقام سے. جتنی کرو گے اور پڑی ہوئی ہے، جتنی کرو گے اور آگے ہے. حضور کی تعریف کی جب آخری حد نہیں تو تم کیوں کہتے ہو کہ بھائی حد میں رکھو، حد میں رکھو. جب بے حد نے حد نہیں رکھی تو تمہاری حد کو کیوں مانے، تمہاری حد کو کیوں مانے جب بے حد نے حد نہیں رکھی. تو پہلی چیز تو یہ کہ اپنے زندگیوں کو مصطفیٰ کی تعریف سے سجاؤ، مصطفیٰ کی محبت سے سجاؤ. اس کے بعد دوسرا تقاضا عمل کا ہے، عمل کا تقاضا ہے، عمل کا تقاضا ہے، عمل کا تقاضا ہے. ہماری زندگیاں ویران ہو گئی، ہمارے اخلاق بگڑ گئے، تقویٰ نہیں، فرض کی پابندی نہیں. ہم نے نمازوں کو پس پشت ڈال دیا، غفلتوں کا شکار ہو گئے، مصطفیٰ کی سنتیں چھوڑ دی، رزق میں حلال اور حرام کا فرق مٹا دیا. زندگی میں دیانت نہیں رہی، سچ اور صداقت نہیں رہا. گھروں کو دیکھیے ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا ایمان کہاں کھڑا ہے. ہماری زندگیوں میں سجدے کی لذت نہ رہی، ہماری زندگیوں میں رکوع اور عاجزی نہ رہی، ہماری زندگیوں میں عبادت کا نور تقویٰ نہ رہا. وہ نور تقویٰ نہ رہا، وہ نور تقویٰ جو صحابہ کرام کی زندگیوں میں تھا، وہ تقویٰ کا نور جو ابو بکر و عمر کی پیشانی میں چمکتا تھا،
جو عثمان و علی کی پیشانی میں چمکتا تھا، جو سلمان و بلال کے اندر عشق بولتا تھا، جو خبیب رومی کے اندر عشق بولتا تھا، وہ عشق کہاں رہا؟ آؤ اہل بیت اطہار کی وہ پاکیزگیاں، وہ ہماری زندگیوں سے خوشبو مٹ گئی۔ ہمارے گھروں میں آج سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی چادر تقدیس کا رنگ کیوں نظر نہیں آتا؟ آج ہمارے گھروں کے اندر بیٹیاں ہیں، ان کی تربیت کا فقدان ہے، بچے بیٹے ہیں، بس دنیا داری کے پیچھے، کمانے کے پیچھے لگا رکھا ہے۔ کبھی یہ فکر کی ہے کہ مرنے کے بعد قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں اس کا کیا ہوگا اور ہمارا کیا ہوگا؟ دنیا مادیت زدہ ہوتی جا رہی ہے، رہی سے کسر پوری کر دی سوشل میڈیا نے، مادیت زندگی کی ہر شے کو کھا گئی۔ آؤ خدا کے لیے، دنیا سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے تو خدا کی بارگاہ میں ہے، سب کچھ ہے تو دامن مصطفیٰ میں ہے، سب کچھ ہے تو قرآن میں ہے، نماز میں ہے، نیکی و تقویٰ میں ہے۔ ہم یہ جو گناہ، منہاج القرآن کی دعوت یہی ہے کہ آؤ ایک دوسرے کا احترام کرنا سیکھو، دلوں کو کشادہ کرو، زبانوں کو حیا اور احترام سکھاؤ، دلوں کو کشادگی سکھاؤ، معاشرے کو جنت نظیر بناؤ، ایک دوسرے کے دست و بازو بنو، بڑے بڑوں کا سہارا کرو چند لمحے۔ اس لیے چھوٹوں پر شفقت اور ان کی تربیت اور بڑوں کا ادب اور احترام، یہ ہمارے اسلامی کلچر کی بنیاد ہے۔ آج ہمارے معاشرے سے ناپید ہوتی جا رہی ہے۔ جو بزرگ جس کی آمدنی ختم ہو گئی، کمانا چھوڑ دیا، اس کو گھر میں پوچھتا کوئی نہیں، بھئی یہ بیکار ہو گیا۔ بزرگ جتنا بڑا ہوتا جاتا ہے وہ کارآمد ہوتا چلا جاتا ہے، پھر اس کی ایک دعا بھی آپ کی زندگیوں کو سنوار دیتی ہے۔ ماں کا ادب، باپ کا ادب، قرآن سے تعلق، نیکی اور تقویٰ، یہ ہے وہ نقشہ جو اسلامی معاشرے کا ہوتا ہے۔ آؤ آج ہمیں اس طرف جانا ہوگا، ورنہ خالی سال میں ایک دفعہ حضور کا ذکر کرنے سے وفاداری نہیں بنتی۔ یہ تو موسمی عاشق ہوئے ہیں، موسمی عاشق تو دنیا کے آرٹیفیشل محبوب کو گوارا نہیں، فانی محبوب کو گوارا نہیں، جو کبھی فون کرے کبھی نہ کرے، وہ کہتا ہے کہ تم مہینہ کدھر تھے؟ تو دنیا کی محبتیں چاہتی ہیں کہ روز رابطہ ہو، تو کیا اللہ کی محبت کا تقاضا نہیں کہ روز سجدہ کرو، روز قرآن کی تلاوت سے زبان کو آباد کرو؟ تو مصطفیٰ کے موسمی غلام نہ بنے، کبھی کبھار بس میلاد کر لیا نہیں، اور ہر وقت کی غلامی کرنا سیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ میں آخر میں ایک بار پھر تمام انتظامیہ کو، ویلفیئر سوسائٹی کو، ایگزیکٹو کمیٹی کو، علماء کرام کو، سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کے حال پر لطف و کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہیں۔ یا نبی سلام علیہ